اگر آپ رومینیا کا ویزا لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اکیلے ہیں؟ نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ جن کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ 6-8 مہینے نارمل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو 1 سال کے بعد بھی اپوائنٹمنٹ جو ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے، کیونکہ سلوٹ ہی خالی نہیں ہوتے، سلوٹ ہی فل ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، اس کا سلوشن بھی بتاتا ہوں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، رومینیا کا ویزا اتنا مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے، جاب آفر مل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ایمبیسی سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر اکیلے ہی ہیں؟ نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت ساری کنٹریز کے اندر، ان کنٹریوں کے اندر یہی پرابلم چل رہی ہے جن کنٹریوں کے لوگ جو ہیں باہر جا کے جاب کرتے ہیں۔ اور سب سے میں اس کا آج آپ کو سلوشن بھی بتاؤں گا، بڑا ایزی سلوشن ہے، وہ بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیے۔ سب سے پہلا ریزن جو ہے اس کا اپوائنٹمنٹ نہ ملنے کا، کہ رومینیا کی ہائی ڈیمانڈ ہے۔ رومینیا کی ہائی ڈیمانڈ ہے، اور خاص طور پہ لیبر کی، جس کی وجہ سے رومینیا نے 2025 کے اندر بے شمار ویزے جو ہیں وہ دیے لوگوں کو، ڈفرینس کنٹریوں کے اندر ویزے دیے گئے، اور جن جن کنٹریوں کو ویزے دیے گئے ان کنٹریوں میں آج یہی پرابلم چل رہی ہے۔ انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، نیپال کے اندر، پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ یہی پرابلم چل رہی ہے اپوائنٹمنٹ کی۔ ایمبیسی آف رومینیا ان اسلام آباد ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی اپوائنٹمنٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپوائنٹمنٹیں جو ہیں ایک لمیٹڈ ہوتی ہیں، جبکہ اپلیکنٹ جو ہے وہ ہزاروں میں ہے۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ لینے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سلوٹ جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے اور اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی۔ یہاں سب سے بڑی گیم جو ہے وہ ایجنٹوں کی ہے۔ ایجنٹ جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ بک کر کے رکھ لیتے ہیں، جو کہ آپ کو بیچتے ہیں، وہ پھر لاکھ میں، 2 لاکھ میں، جتنے کی بھی ان سے بکتی ہے وہ آپ کو بیچتے ہیں، کیونکہ اپلیکنٹ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ نارمل بندہ جو ہے وہ نارمل سلوٹ کے تحت جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ پھر نہیں لے سکتا، جبکہ آپ کے ایجنٹ حضرات جو ہیں وہ پہلے سے ہی بک کروا لیتے ہیں۔ تو جب ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں ٹی آر سی کے اوپر، آپ شنگن باقی دوسری کنٹریوں کے اندر جہاں بھی آپ چاہیں، جرمنی، فرانس، نیدرلینڈ، آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ جا کے جاب نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی ان لیگل، یعنی کہ بغیر پیپروں کے، آپ بغیر پیپروں کے ہوں گے۔ ٹی آر سی کے اوپر آپ دوسری کنٹری کے اندر جا سکتے ہیں سیر کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود لوگ یہی سمجھتے ہیں، ان کو بتایا یہی جاتا ہے بھی آپ جہاں مرضی چاہیں آپ کام کریں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے زیادہ رجحان پھر جو ہے وہ رومینیا کی طرف ہے۔ رومینیا کا ورک پرمٹ لیا جائے، رومینیا چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر ہم آگے موو ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ پرابلم جو ہے اپوائنٹمنٹ کی، یہ صرف رومینیا کے ساتھ نہیں چل رہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولینڈ کے اندر بھی سیم پرابلم چل رہی ہے، شاید اس سے زیادہ ہی وہ پرابلم ہو۔ پولینڈ کے اندر چل رہی ہے، ہنگری کی چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جناب یہ 3 کنٹریوں کے اندر، 2 کنٹریوں یا 3 کنٹریوں کے اندر بہت زیادہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو جو ہے وہ آتا ہے۔ جرمنی کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، تو پروسیس جو ہے ذرا تھوڑا سا سلو ہے اس کا، جرمنی کا باقی کنٹریوں کی نسبت سلو نہیں ہے، ان کی نسبت جو ہے وہ جرمنی کا جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، لیکن پرابلم یہی ہے کہ جرمنی اس طرح ویزے جو ہیں ورک ویزے نہیں بانٹتا لیبر کے، جس طریقے سے رومینیا جو ہے یا پولینڈ جو ہے یہ بانٹتا ہے، دیتا ہے، ویزے ایشو کرتا ہے۔ بانٹنے سے یہی مراد ہے کہ جو ایشو کیے جاتے ہیں ویزے۔ رومینیا کی اپوائنٹمنٹ ملنے میں اس ٹائم تقریباً 3 منتھ سے لے کے 8 منتھ لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تقریباً 1 سال بھی لگ رہا ہے اپوائنٹمنٹ لینے میں، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ ہیوی ہیں اپوائنٹمنٹ لینے میں۔ اور اگر آپ سیریس ہیں
آپ ریئل میں آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے رومینیا کا تو آپ سیریس ہیں اپوائنٹمنٹ لینے میں. تو میں آپ کو 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں اس وقت جس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اور آپ کو اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے. یا پھر دوسری بات کروں اگر میں تو کرنی نہیں چاہتا، لیکن دوسری یہی بات ہے کہ یا پھر آپ ایجنٹ کو پیسہ دیں گے. تو اگر آپ ایجنٹ کو پیسہ نہیں دینا چاہتے، بذات خود آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ 3 چیزوں کو جو ہے وہ فالو کریں. آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی. کیسے ملے گی؟ ارلی مارننگ آپ سلوٹ کو دیکھیں، آپ کمپیوٹر کو آن کریں. ارلی مارننگ جب آپ دیکھیں کہ ہر بندہ سویا ہوگا، اس ٹائم پہ آپ جو ہے ٹرائی کریں. اور ایک نائٹ میں، لیٹ نائٹ، اس وقت آپ دیکھیں. آپ دیکھتے ہوں گے دن کے ٹائم، شام کے ٹائم، جب کہ ہر بندہ کمپیوٹر کے اوپر چڑھا ہوتا ہے اور ہر بندہ جن کے پاس ورک پرمٹ ہیں وہ اس ٹائم پہ کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کے چکر میں. تو اس وقت آپ کو کوئی چانس نہیں ملتا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو چانس جو ہے وہ ملے گا. آپ ڈیلی جو ہے پورٹل چیک کریں. اس کو آپ اپنی ایک ڈیوٹی بنا لیں کہ آپ نے صبح صبح، مطلب فجر سے بھی پہلے آپ نے ٹرائی کرنی ہے. پورٹل کو آپ چیک کریں. اس کے بعد لیٹ نائٹ سب جب سو جائیں اس کے بعد آپ نے ٹرائی کرنی ہے، اور ڈیلی کرنی ہے. دن میں 2 مرتبہ، ایک دن میں 2 مرتبہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے اور مسلسل کرتے رہنا ہے. آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی ٹپ دے دیتا ہوں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کی ایج جو ہے وہ 30 ایئر تک ہے، 30 ایئر سے ایک آدھ سال اوپر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 30 ایئر سے نیچے اگر آپ کی ایج ہے تو آپ جرمنی کا اپرچونٹی کارڈ جو ہے اس کی ٹرائی کریں. لیکن اس میں کم سے کم آپ کو 12 کلاسیں جو ہیں، 12 سال کی آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے. اور پھر جرمن لینگویج جو ہے وہ بھی آپ کو آنی چاہیے. اس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے A1 A2 کا لینگویج کا. تو یہ سب سے بہتر طریقہ کار ہے 2026 کے اندر. زبردست قسم کا یہ طریقہ ہے. اس کے اوپر آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، بلکہ آپ آتے سار ہی ووکیشنل ٹریننگ بھی لیں گے اور ساتھ میں سیلری بھی لیں گے. اور یہ پرماننٹ آپ کو جو ہے، آپ کا فیوچر جو ہے وہ آگے چل کے بہت اچھا ہوگا. جناب، ٹپ نمبر 2، اگر آپ رومینیا ہی جانا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں مل رہی، تو ایگزیکٹ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے تو آپ مجھے پھر اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں کہ ہمیں ایگزیکٹ اپوائنٹمنٹ چاہیے. تو پھر اس کے بارے میں بھی میں ایک نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے اوپر بناؤں گا. لیکن اس کی شرط یہی ہے، جتنے زیادہ کومنٹ ہوں گے اتنی جلدی ہی یہ ویڈیو بنے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.